بسم اللہ الرحمن الرحیم. سرایا کا تترا والتمستق حارب واصحابہ قتلا واموالہ نہبا. سریتن کی جمع سرایا ہے. سریتن کا معنی ہوتا ہے فوجی دستہ، فوج کی ٹکڑی. تترا اس کی اصل وترا ہے، واو کو تا سے بدل دیا گیا ہے تو تترا ہو گیا. جیسے اراس سے واو کو تا سے بدل دیا تو تراس ہو گیا تھا. تترا میں جو الف ہے اخیر میں، یہ الف مقصورہ تانیث کے لیے ہے، لہذا یہ غیر منصرف ہوگا. اور کچھ لوگوں نے اسے منصرف مانا ہے تو اس صورت میں الف یہ الحاق کے لیے ہوگا. تترا یہ متتابعتن کے معنی میں ہے، یعنی پیہم آنا، یہ کے بعد دیگرے آنا، وقفے کے ساتھ ہو یا بغیر وقفہ کے بلا انقطاع. دمستق یہ رومیوں کے سپہ سالار کا نام تھا. حارب، حربہ حربو کا معنی ہوتا ہے بھاگنا، اسی سے حارب اس میں فاعل ہے، بھاگنے والا. اصحاب صاحب کی جمع ہے ساتھی. قتلا قتیل کی جمع ہے، قتیل بمعنی مقتول، جسے قتل کیا گیا ہو، مار ڈالا گیا ہو. نہبا، نہبا یا نہبو کا معنی ہوتا ہے لوٹنا، اسی سے نہبا ہے. نہبا نہب مصدر کے معنی بھی آتا ہے اور منہوب کے معنی بھی، یعنی وہ شے جسے لوٹ کر لیا گیا ہو. تو نہبا بمعنی منہوبہ ہے. ٹھیک ہے، یہ اسم مصدر ہے، اسم ہے. شاعر اپنے ممدوح کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ تیرے فوجی دستے پیہم چل رہے ہیں اور رومیوں کا سپہ سالار دمستق بھاگ رہا ہے، اس کے ساتھی مارے جا رہے ہیں اور اس کا مال لوٹا جا رہا ہے. یعنی رومی جو بڑے کرو فر کے ساتھ آئے تھے، سرحد پر جب تو نے ان کا مقابلہ کیا، تو نے شجاعت و بہادری دکھائی اپنی، تو رومی سپہ سالار فوجی بھاگ کھڑا ہوا. تیرے جب ایک بعد دیگرے فوجی دستے اس کے تعاقب میں نکلے تو وہ بھاگ کھڑا ہوا اور اس کے ساتھی مارے گئے اور ان کا مال لوٹا گیا. اتا مرعشا یستقرب البعد مقبلا وادبر اذ اقبلت یستبعد القربا. مرعش بلاد روم میں ایک قلعے کا نام ہے مراش. استقربہ استقراب کا معنی ہوتا ہے قریب سمجھنا، اور بود کا معنی دوری، بعودہ بدو دور ہونا.
اقبلا اقبال، اس کا معنی ہوتا ہے پیش قدمی کرنا، آگے بڑھنا۔ ادبرا ادبار اس کی ضد ہے اقبال کی، ٹھیک ہے، پیٹ پھیرنا، بھاگنا۔ استبعدا استبعاد کا معنی ہوتا ہے دور سمجھنا۔ قرب یہ بعد کی ضد ہے۔ عطا کی جو ضمیر ہے یہ لوٹ رہی ہے دمستق کی طرف۔ وہ مرعش میں آیا، پیش قدمی کر کے دور کو قریب سمجھتے ہوئے۔ وہ یعنی رومی سپہ سالار دمستق پیش قدمی کر کے دور کو قریب سمجھتے ہوئے مرعش آیا، اور جب تو نے اقدام کیا اور جب تو آگے بڑھا، تو نے پیش قدمی کی تو پیٹ پھیر کر بھاگا قریب کو دور سمجھتے ہوئے۔ یعنی بڑے کر و فر کے ساتھ، بڑے غرور کے ساتھ وہ مرعش آیا تھا کہ اس پر قبضہ کر لے، اور مارے غرور کے، مارے خوشی کے، وہ قریب کو دور کو قریب سمجھ رہا تھا۔ ایسا ہوتا ہے جب خوشی کے عالم میں، کیف و سرور میں جب آدمی کہیں چلتا ہے تو راستہ بہت جلدی کٹ جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بس ہم تو 10 کلومیٹر ہو تو پتہ چلے گا کہ ہم بس 2 کلومیٹر جا رہے ہیں، ہمارے سامنے ہی ہے منزل مقصود بالکل۔ اور جب مصیبت آن پڑتی ہے تو پھر ایک ایک قدم 1 کلومیٹر کے برابر ہو جاتا ہے۔ تو جب آیا تھا تو بڑے غرور کے ساتھ، بڑی شان و شوکت کے ساتھ، خوشی کے مارے وہ دور کو قریب سمجھتا ہوا آیا تھا، اور جب مٹبھیڑ ہوئی، شکست کا سامنا کیا تو پیٹ پھیر کر کے بھاگا، اور جو جس راہ کو، جس مسافت کو وہ پہلے قریب سمجھ رہا تھا وہ اب بہت دور اسے سمجھنے لگا، یعنی راستہ نہیں کر رہا تھا بھاگتے وقت۔ کذا یترک الاعداء من یکرہ القنا ویغفل من کانت غنیمتہ رعبا۔ ترکا یترکو چھوڑنا، عدو کی جمع عدا جانتے ہی ہیں، کریہ یکرہو ناپسند کرنا، نفرت کرنا۔ قنا قنات کی جمع ہے، قنات کا معنی ہوتا ہے نیزہ۔ قفلا یقفلو لوٹنا، واپس ہونا، قفول مصدر ہے، قفول بمعنی رجوع۔ قفلا یقفلو نصرہ سے بھی آتا ہے اور قفلا یقفلو ضربہ سے بھی آتا ہے۔ غنیمت کی جمع غنائم جانتے ہی ہیں۔ روب دہشت، خوف۔ اسی طرح دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے وہ شخص جو نیزوں سے نفرت کرتا ہے۔ یترکو کا فاعل کون ہے؟ من، ٹھیک ہے، اور یکرہ القنا یہ من کا صلہ ہے، ٹھیک ہے، موصول صلہ سے مل کر کے یترکو کا فاعل ہوگا۔ یوں ہی جو شخص نیزوں سے نفرت کرتا ہے، نیزوں کو ناپسند کرتا ہے، وہ دشمنوں کو چھوڑ دیتا ہے اور لوٹ جاتا ہے وہ شخص جس کی غنیمت دہشت ہو، روب ہو۔ یعنی جس طرح دمستق شکست کھا کر کے، ہزیمت کا شکار ہو کر کے بھاگا،
اسی طرح ہر وہ شخص جو اپنے مقابل سے دشمن سے جرأت کے ساتھ نہ لڑ سکے اور نیزوں سے تلواروں سے نفرت کرے، انہیں ناپسند کرے، تو اپنے دشمن کو چھوڑ کر چلا جاتا ہے اور واپس ہو جاتا ہے. اس کی غنیمت کیا ہوتی ہے؟ غنیمت میں اسے کیا ملتی ہے؟ دہشت، خوف. یعنی جو ڈر کر کے وہ بھاگتا ہے تو اس کا ڈر، اس کی دہشت، مروبیت، یہ اس کی غنیمت کے درجے میں ہوتی ہے. ٹھیک ہے. جیسے فتح حاصل کرنے والے کو غنیمت میں کیا ملتی ہے؟ مال و دولت. ٹھیک ہے. اور لونڈی غلام. اور جو شکست خوردہ ہوتا ہے وہ دہشت، خوف. وَهَلْ رَدَّ عَنْهُ بِاللُّقَانِ وُقُوفُهُ صُدُورَ الْعَوَالِي وَالْمُتَهَّمَةَ الْقُبَّى. ردّ یا ردو کا معنی ہوتا ہے واپس کرنا، پھیرنا، لوٹانا. لقان یہ ایک جگہ کا نام ہے، یہ بھی بلاد روم میں ایک جگہ کا نام ہے. اور وقوف، وقفہ یقف، وقوفاً ٹھہرنا، قیام کرنا، وقوف مصدر ہے. صدور یہ صدر کی جمع ہے. صدر کا معنی سینہ ہوتا ہے. العوالی یہ عالیہ کی جمع ہے اور عالیہ کا معنی نیزی کی انی کا متصل نصف حصہ. نیزی کی انی جو لوہے والا حصہ ہوتا ہے جس سے مارتے ہیں، وار کرتے ہیں، تو اسی کو عالیہ کہا جاتا ہے. پھر مطلق نیزے کو، رمح کو بھی عالیہ کہا جانے لگا ہے. ٹھیک ہے. عالیہ معنی رمح، عوالی معنی رماح، نیزے. تو صدور العوالی اس سے مراد نیزوں کی انی. ٹھیک ہے. کیونکہ سینہ کیا ہوتا ہے؟ یہ بالائی حصہ ہوتا ہے. اور صدر العالیہ، نیزے کا بالا حصہ کون ہوگا؟ کیا؟ وہی انی جو سرا ہوتا ہے. ہاں، اگلا حصہ. اور متہمہ یہ صفت ہے، اس کا موصوف محذوف ہے. اصل ہے والخیل المتہمۃ. ٹھیک ہے. یا والخیول المتہمۃ. متہمہ تندرست گھوڑے کو کہا جاتا ہے. تام الخلقت، جس کے تمام اعضاء متناسب ہوں، پاؤں، قد و قامت، سب کچھ ٹھیک ٹھاک ہو، اس میں کوئی کمی نہ ہو، تو اس کو متہمہ کہا جاتا ہے. قب یہ عقب کی جمع ہے. عقب کا معنی ہوتا ہے پتلی کمر والا. قبہ یا قبو اس کا معنی ہوتا ہے پتلی کمر والا ہونا. باب سمیہ سے آتا ہے. وقوفہ یہ ردہ کا فاعل ہے. اور اس کے لقان میں قیام نے کیا اس سے نیزوں کی انیوں اور پتلی کمر والے تام الخلقت گھوڑوں کو پھیر دیا.
وقفو میں جو ضمیر ہے مضاف الیہ کی وہ لوٹ رہی ہے کس طرف؟ اسی دمستق کی طرف، اور ایسے ہی انہو کی ضمیر بھی اسی کی طرف لوٹ رہی ہے. اور کیا مقام لقان میں اس کے قیام نے اس سے نیزوں کی انیوں اور پتلی کمر والے تام الخلقت گھوڑوں کو پھیر دیا؟ حل استفہام برائے انکار ہے، یعنی وہ مراج سے بھاگ کر کے کہاں قیام کیا تھا؟ لقان میں. ٹھیک ہے، یہ سمجھ کر کے کہ یہاں اب نہیں پہنچ پائیں گے، یہاں کچھ اطمینان کے ساتھ لے لوں گا. ٹھیک ہے، محفوظ جگہ پہنچ گیا، لیکن وہاں پہنچنے سے بھی اسے کوئی فائدہ نہیں ہوا. وہاں پر بھی تیرے فوجی دستے پہنچ گئے. تو تیری فوج کے نیزوں سے وہ وہاں پر بھی جا کر کے نہ بچ سکا. کیا ہوا وہاں پر؟ مدا بعد ملتف الرماحان ساعتن کما يتلقى الهدب في الرقدة الهدبا. مدا یمضی کا معنی گزرنا، جانا. التفا التفاف اس کا معنی ہوتا ہے گھنا ہونا، التفاف معنی کثیف. اور التف الشیء الشیء اس کا معنی ہوتا ہے ایک دوسرے میں داخل ہو جانا. ٹھیک ہے، خلط ملط ہو جانا، مل جانا ایک دوسرے میں، ایک دوسرے میں پیوست ہونا. ٹھیک ہے. رماحان یہ رمحن کی جمع رماح ہے. ٹھیک ہے، اور پھر جمع سے تثنیہ رماحان لایا گیا ہے. عجیب لگ رہا ہوگا نا کہ تو واحد سے تو تثنیہ ہوتا ہے، جمع سے کیسے تثنیہ ہو گیا؟ تو یہاں مراد رماحل فریقین ہے. ٹھیک ہے، یعنی دونوں طرف کے، دونوں فریق میں سے ہر ایک فریق کے نیزے، دونوں لشکر میں سے، دونوں فوج میں سے ہر فوج کے نیزے مراد ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے رماحان ٹھیک ہے تثنیہ لایا گیا ہے، جمع سے تثنیہ. یعنی رماحو جیشی سیف الدولہ و رماحو الدمستق. ٹھیک ہے. ساتن تھوڑی دیر. تلقا کا معنی ہوتا ہے ملنا. ہدب اس کی جمع اہداب ہے، اور واحد ہدبہ، یہ بھی جمع ہی ہے ایک طرح سے. ٹھیک ہے، اور وہ جمع ہے جس کے واحد اور جمع کے درمیان تا کے ذریعے فرق ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اب اس سے واحد لائیں تو ہدبتن، اور ہدبتن کی جمع ہدب. ٹھیک ہے، اب اس سے بھی جمع لائیں تو اہداب. ٹھیک ہے، ہدب یہی پلک کے بال کو کہا جاتا ہے، اوپر نیچے جو پلکیں ہیں اس کے بال کو کیا کہا جاتا ہے؟ ہدب. رقدہ تو معنی نوم، رقدہ یرقدو کا معنی سونا. وہ چلا گیا، مزا کی ضمیر اسی کی طرف لوٹ رہی ہے، دمستق کی طرف. اب مراد پوری فوج ہے. ٹھیک ہے، وہ چلا گیا بعد اس کے کی تھوڑی دیر دونوں طرف کے نیزے اس طرح پیوست ہوئے ایک دوسرے میں جیسا کہ سونے کے وقت ایک پلک کے بال دوسرے پلک کے بال میں مل جاتے ہیں، پیوست ہو جاتے ہیں. آدمی سوتا ہے تو اوپر کے بال نیچے والے میں جاتے ہیں، نیچے والے اوپر میں. تو اسی طرح جب لقان میں سیف الدولہ ممدوح کی فوج وہاں جا پہنچی اور دھاوا بول دیا اس پر، تو تھوڑی دیر اس کی فوج نے مقابلہ کیا. دونوں طرف کے نیزے ایک دوسرے میں پیوست ہوئے. ایسے ادھر سے مارا تو ادھر سے بھی تو آئے گا، تو بالکل ایسے ہوا کہ نہیں ہوا؟ ایک دوسرے میں پیوست ہوئی ملے، جیسے ہی بال ایک دوسرے میں جاتے ہیں.
مطلب وہ ٹک نہ سکا، تھوڑی دیر مقابلہ کیا، پھر اس کے بعد چلتا بنا وہاں سے. وہ چلا گیا بعد اس کے کہ کچھ دیر دونوں طرف کے نیزے ایک دوسرے میں اس طرح پیوست ہوئے جیسا کہ سونے کے وقت ایک پلک کے بال دوسرے پلک کے بال میں پیوست ہوتے ہیں، مل جاتے ہیں. یعنی سامنے ٹک نہ سکا، وہاں سے بھی بھاگ گیا. وَلَكِنَّهُ وَلَّى وَلِلتَّعْنِ ثَوْرَةٌ اِذَا ذَكَرَتْهَا نَفْسُهُ لَمَسَ الْجَنْبَ. تانا یا تانو، تان کا معنی نیزہ مارنا، سورہ کا معنی تیزی، اور ذکرت کا فاعل نفسو ہے. لمس المسو چھونا ٹٹولنا، ٹھیک ہے. جم کا معنی پہلو، جمع جنوب. واللہ یولی کا معنی ہوتا ہے پیٹ پھیرنا. اور لیکن وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اس حال میں کہ اس کے لشکر پر سخت نیزہ زنی ہو رہی تھی. جب اس کا نفس اسے یاد کرتا تو وہ اپنا پہلو ٹٹولتا. مراد کیا ہے؟ جب وہ دل میں خیال کرتا، اسی نیزہ زنی کا خیال آتا اس کے دل میں، تو ٹٹولتا کہ کہیں ایسا مجھے تو نہیں لگا کہیں اتنی سخت نیزہ زنی ہو رہی تھی لشکر پر، کہیں ایسا تو نہیں کہ مجھے بھی کہیں کچھ لگ گیا ہو. اس میں خوف و دہشت میں احساس ہوتا نہیں ہے تو ٹٹولنے لگتا کہ بچا کہ نہیں بچا میں بھی. اور لیکن وہ پیٹ پھیر کر بھاگا اس حال میں کہ لفظی ترجمہ ہوگا کہ اس حال میں کہ نیزہ زنی کے لیے تیزی تھی. اب کیا تیزی کا مطلب؟ اس حال میں کہ اس کے لشکر پر سخت نیزہ زنی ہو رہی تھی. جب وہ دل میں اسے سوچتا تو اپنا پہلو ٹٹولتا. وَخَلَّ الْعَذَارَ وَالْبَطَارِقَ وَالْقُرَى وَشُعْثَ النَّسَارَ وَالْقَرَابِينَ وَالصُّلْبَى. خلا یخلی کا معنی ہوتا ہے چھوڑنا. عذرا کی جمع عذارا، عذرا کا معنی کنواری لڑکی. بطریق کی جمع بطارق. بطریق رومی کمانڈر، رومی سپہ سالار کو کہا جاتا ہے. اور قرا قریہ کی جمع ہے. شوس اشعاث کی جمع ہے. مانا پراگندہ بال والا، ٹھیک ہے. قرابین یہ قربان کی جمع ہے. قربان اس چیز کو کہا جاتا ہے جس سے تقرب حاصل کیا جائے، یعنی تقرب حاصل کرنے کا ذریعہ. اور یہاں مراد بادشاہ کے خواص ہیں، ٹھیک ہے، قریبی خاص لوگ، مخصوص لوگ. صلب صلیب کی جمع ہے. صلیب جانتے ہی ہیں، جو نصرانی پہنتے ہیں، ان کا خاص مذہبی جو شعار ہے اسی کو کیا کہتا ہے؟ صلیب جمع صلب. اور اس نے کنواری لڑکیوں، فوجی کمانڈروں
اپنی بستیوں، پراگندہ بال، راہبوں اور بادشاہ کے خاص لوگوں اور صلیبوں کو چھوڑ گیا اور وہ کنواری لڑکیوں، فوجی کمانڈروں، اپنی بستیوں، پراگندہ بال، راہبوں، بادشاہ کے خاص لوگوں اور صلیبوں کو چھوڑ گئے. یعنی ان تمام چیزوں کو، ان سب کو وہ چھوڑ کر کے بھاگ گیا. اس کو تو چاہیے تھا کہ سپہ سالار تھا، ٹیم کر کے مقابلہ کرتا اور اپنی عزت بچاتا، اپنا ملک بچاتا، اپنی بستی بچاتا، لیکن کچھ خیال نہیں رہا. ٹھیک ہے، اپنی جان بچا کر کے خالی بھاگ کھڑا ہوا.